وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند و برتر ہے، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے۔ تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ اس کے راضی ہونے تک ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، جب وہ راضی ہو جائے تو بھی ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، اس کی رضا کے بعد بھی ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، ہر حال میں اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی مخلوق میں سے آپ اس کے دوست، خلیل اور چنے ہوئے ہیں۔ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیرخواہی کی اور اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کیا۔ آپ نے ہم لوگوں کو ایسی واضح شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، ہلاک ہونے والا ہی اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا درود اور سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے نیک و پاک باز آل پر اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اسی طرح اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دونوں اندھیرے میں روشنی ہے، مصیبت میں نجات ہیں۔ جس نے ان دونوں کی راہ اختیار کی وہ ناکامیاب نہیں ہوا، اور جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے بندو، تمام اہل علم اور اہل خرد اس بات پر متفق ہیں کہ جماعت رحمت ہے اور علیحدگی عذاب ہے۔ مل جل کر رہنا کنارہ کشی سے بہتر ہے۔ جماعت سے خروج بیوقوفی اور روگردانی ہے۔ قافلہ 3 آدمیوں کا ہوتا ہے، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار 2 شیطان ہے۔ جب نیزے اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹوٹتے نہیں ہیں، اگر وہ الگ ہو جائیں تو اکیلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرد اپنے آپ میں کمزور ہے، اپنے بھائی سے مل کر مضبوط ہے۔ یہی اہل علم اور اہل خرد کی منطق ہے، اور زمین اسی سے اس طور پر آباد ہوتی ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی اختیار کرنے سے بچو، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، 2 کے ساتھ اس کا رہنا نسبتاً زیادہ دور کی بات ہے۔ جو شخص جنت کے درمیانی حصے میں جانا چاہتا ہو وہ جماعت کے سے لازمی طور پر جڑا رہے، اور جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کو اقامت دین، محبت، جماعت اختیار کرنے اور علیحدگی و مخالفت ہٹانے کے لیے مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ شیخ المفسرین ابن جریر نے قتادہ سے ان کا قول نقل کیا ہے، اللہ عز و جل تم سے علیحدگی کو ناپسند کرتا ہے، اس کا ذکر اس نے تمہارے لیے کیا ہے، اس سے تمہیں متنبہ کیا ہے اور روکا ہے، تمہارے لیے سمع و اطاعت، محبت اور جماعت کو پسند کیا ہے، اس لیے اپنے لیے جہاں تک ہو سکے اسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے بندو تو جان لو
کہ باشعور معاشرہ وہ ہے جو سب کو ملا کر اور بعض کو بعض سے جوڑ کر اپنے نظام کی حفاظت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، اور مجموعہ کے الگ ہونے، دھاگے کے ٹوٹنے اور موتیوں کے بکھرنے سے اس تنظیم کی حفاظت کرتا ہے، اور کسی بھی فرد کے مجموعے سے نکلنے کو شذوذ اور خروج سمجھتا ہے۔ شذوذ سے مراد اے اللہ کے بندو کسی عقیدہ یا فکر یا قول یا فعل یا کیفیت کی بنا پر کبھی حق کے مخالف ہونے کی وجہ سے، یا دوسری بار جماعت سے اختلاف، یا تیسری بار اخلاقی مخالفت کی وجہ سے سواد اعظم سے الگ ہونا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ شذوذ کی دو شکلیں ہیں جو قلب یا جوارح کے ذریعے ہوتا ہے۔ قلب کا شذوذ فاسد اعتقاد اور توحید و ایمان میں اہل حق سے شاذ و مخالف فکر اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوارح کا شذوذ کبھی چھوڑنے کے ذریعے اور کبھی عمل کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ شذوذ بالترک سے مراد جماعت سے علیحدگی اور حکمرانوں کی سمع و اطاعت کو چھوڑنا ہے۔ یہ راستہ خطرناک خروج اور برا بدشگون طریقہ ہے۔ اس پر نکیر اور متنبہ کرنا، اور یہ کہ یہ شاذ اور منکر ہے اور اس کے کسی بھی کرنے والے سے لاپرواہی نہیں برتی جائے گی، اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ یہ فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ حلقہ اطاعت سے ہٹا لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو شخص اس عالم میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شذوذ بالفعل اللہ کے بندو ان فقہی فتووں میں ہوتا ہے جو اسلامی فقہ کی راہ سے دور ہوتے ہیں، باوجود کہ ان کے اور معتبر فقہی اختلافات کے درمیان ایک واضح تفاوت موجود ہے، بلکہ یہ شذوذ کی حد تک تجاوز کر گئے ہوتے ہیں۔ یہی شاذ فقہی آراء یا شاذ فتووں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ صریح اجماع کے مخالف ہوتے ہیں اور شریعت کے مقاصد اور صریح عقل سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نوع ہے جس سے کوئی زمانہ اور ملک خالی نہیں ہے۔ اس طرح کے فقہ والے معاشروں میں فتویٰ کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں اور فتاویٰ لینے والوں کو ان کی شریعت کے معاملے میں اشتباہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ گڈمڈ اور اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح پھر کبھی کبھی شذوذ حیات اور لباس میں ہوتا ہے، جیسے شہرت کا لباس۔ اس کو انجام دینے والا عام لوگ جس پر ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے لباس میں شاذ اور اپنی حیات میں منفرد بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ شہرت کے لباس سے مراد یہ ہے کہ جس میں ترفع ہو اور معاشرے میں رائج کے برخلاف ہو، جو تکبر تک لے جائے۔ اسی طرح ایسی کمتری اور زہد کا لباس جو عرف عام کے خلاف ہو، تواضع میں تکلف تک پہنچا ہوا ہو۔ چنانچہ سلف دونوں شہرتوں یعنی ترفع اور کمتری دونوں کے لباس کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر جان لو اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ شذوذ بالفعل سے مراد اللہ کی اس فطرت کی مخالفت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو ان کی جنسی شہوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس نکاح کو اپنے کلمے سے اس قول میں ان کے لیے مشروع کیا ہے، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 سے۔ ہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جنسی شذوذ کو اختیار کرنے والے اسے طرز زندگی قرار دیتے ہیں۔ اس میں تو کائنات میں رائج قانون کی پامالی ہے، چہ جائے کہ یہ اسلامی شریعت اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہو۔ اس شذوذ پر مستضاد شذوذ یہ کہ جب اس کو انجام دینے والے اور اس کو پھیلانے والے دفاعی حالت سے اقدامی حالت میں آ جاتے ہیں تاکہ اس کو سماجی حقیقت کے طور پر رائج کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ غیر مانوس الفاظ کو مائل کرنے والے ملتے جلتے الفاظ سے بدل دیتے ہیں تاکہ لفظ کا بوجھ لوگوں کی سماعت میں ہلکا لگے اور دھیرے دھیرے وہ اس سے مانوس ہو جائیں، اور پھر اسے جائز ذاتی حق سمجھ لیں، گرچہ خوف اور حیا کے عالم میں ہی صحیح۔
اور بلا شبہ اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم اور پھر اللہ کی قسم، یہ ایسی عادت ہے جسے ساری ملتیں ناپسند کرتی ہیں اور تمام نازل شدہ کتابوں میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم چاہن والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ جب ان کی قوم کا جرم فطرت کے برخلاف تھا تو ان کی سزا بھی ان کے جرم کے حساب سے بالکل مناسب تھی، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں۔ اے اللہ، ہم تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے، اور تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تیری خوبیاں شمار نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ جو میں وہ بات کہتا ہوں جو تو سن رہے ہو، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف ہے، جیسے ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور رسول مصطفیٰ پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، جو ان سے الگ ہوا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر جان لو اللہ آپ کی حفاظت کرے، شذوذ اختیار کرنا شر ہی شر ہے، یہ فطرت سے بے توجہی، علم سے رکاوٹ اور جماعت سے بے نیازی ہے۔ راستے سے شذوذ غفلت ہے جو ایسے انحراف کو جنم دیتا ہے جسے ایک ہی پل میں خود ستائی، کبر اور انکار کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جماعت کا راستہ ناپسندیدہ ماتحتی نہیں ہے، نہ ہی اس کو اختیار کرنے والا متردد و مبغوض ہوتا ہے، بلکہ جماعت کو لازم پکڑنا اور اس سے شذوذ کو چھوڑنا عقل، حکمت، علم اور سلامتی کے عین مطابق ہے۔ شذوذ کے بھی دوسری بیماریوں کی طرح اسباب اور محرکات ہیں، ان میں سے بعض ذاتی ہیں اور بعض سماجی۔ ذاتی بیماری میں شذوذ اختیار کرنے والے میں دینی وابستگی کا کمزور ہونا ہے یا اس کا دین سے مکمل خالی ہونا ہے۔ اسی طرح خود پر فخر اور اختلاف کو پسند کرنا ہے تاکہ شہرت حاصل کرے، اس رائج کہاوت کے مطابق کہ مخالفت کرو نام ہوگا۔ سماجی اسباب میں وہ برے ساتھی اور ایسے مخالفت اثرات ہیں جو سیکھنے کے قابل اعتماد ذرائع سے پرے ہیں اور اس پر حکمت کے متلاشی انحصار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اختلاف تنوع کے باوجود جماعت حکمت، عقل، منطق، شرعی رنگ اور عوامی ذوق کے خلاف اشتعال انگیز نشریات کے ذریعے انسان کے شذوذ اور علیحدگی اختیار کرنے میں اس کا بڑا بھاری اثر ہے۔ اس چیز کے نتیجے میں جو وہ سلامتی یا خوف کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ قابل مذمت شذوذ ایسے سواد اعظم کی نافرمانی اور اس سے علیحدگی ہے جو اپنے سواد اعظم کی نافرمانی اور اس سے علیحدگی ہے جو اپنے مجموعے کو حق پر سمیٹے رہتا ہے، اور یہی ہر دور اور ہر شہر میں رائج رہا ہے۔ تاہم یہ قاعدہ آخری زمانے میں واقع ہونے والے نادر حالات میں کچھ محدود حد تک مختلف ہو سکتا ہے۔ اس وقت علیحدگی قابل ستائش ہو سکتی ہے جیسا کہ اس پر سنت نبویہ کے نصوص دلالت کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص اپنے خلاف چلنے والوں کی بڑی تعداد کے باوجود ہدایت اور حق پر ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں شذوذ ایسے لوگوں کی مخالفت، انفرادیت اور علیحدگی کے معنی میں قابل تعریف ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہے کہ جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کے بارے میں بیان کیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا
تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو جاؤ، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ رواہ البخاری۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ظاہر و پوشیدہ فتنوں سے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلنے سے، اور ہم تیرے دین پر ثابت قدمی اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنے کا سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری موت ہو جائے، بغیر حد سے بڑھے ہوئے اور فتنے میں پڑے ہوئے۔ اللہ کا درود نازل ہو صاحب حوض اور شفاعت والے پر، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کے درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جائے، ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنی سنت، اپنی کتاب اور مومنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ولی امر کو اس چیز کی توفیق